سوال پوچھا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے، اور صحابہ کرام کا مقام زیادہ ہے یا اہل بیت کا مقام زیادہ ہے؟ اس کا جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی حدیث طیبہ سے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد سورج اس بندے پر طلوع نہیں ہوا ہے جو ابو بکر سے افضل ہو. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بعد از انبیاء سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مناقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فضائل آپ کے بے شمار ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، آپ نے یہ بھی شاید سوال اس تناظر میں پوچھا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان جو میری زوجہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے، یہ بہترین ہے. تو کیٹیگری وائز بہتریت کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے. مثلا خواتین میں سے یا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے، لیکن عام انسانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام زیادہ ہے یا اہل بیت کا مقام زیادہ ہے؟ اہل بیت اطہار کا مقام صحابہ کرام کے مقام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اہل بیت اطہار کو فضیلت دینے سے صحابہ کرام کی شان گھٹانا بھی حماقت ہے. ایک بندہ کہے کہ میں تو انہی کو بہتر جانتا ہوں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی امت کو فرمائے کہ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے اس نبوت، اس رشد و ہدایت، اس طریقت، اس کتاب قرآن، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربہ، مگر میرے قرابت داروں کی محبت آپ سے چاہتا ہوں. ایک بندہ کہے کہ میں تو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، بس میں ان سے ہی مودت و محبت رکھتا ہوں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ دوسرے کیٹیگریز میں ہے. العیاذ باللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ بیلنس کیسے رکھنا ہے میرے امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری کا کیا فرمان ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا. حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں بیٹھ گیا اس نے نجات پایا. اور فرمایا دوسرے جانب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں جیسی ہے کہ جس کے پیچھے آپ لگ جاؤ گے آپ ہدایت پاؤ گے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں غور کرنے والے اس میں غور کر لیں. فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اس کے لیے لا محال تاروں سے رستہ ڈھونڈنا اور تاروں سے مدد لینا پڑتا ہے. جو بندہ آج کل تو چلو یہ نیویگیشن کا سسٹم آیا ہوا ہے، اس زمانے میں تو نیویگیشن کا سسٹم نہیں تھا، یہ جو نیٹ سے ہم رستے تلاش کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو نیویگیشن سسٹم نہیں تھا. اس زمانے میں کیا کرتے ہیں، جو بندہ میں کشتی میں سفر کرتے تو کشتی والے تاروں کی مدد سے سفر کیا کرتے ہوتے تھے. تو آپ مبارک فرماتے ہیں دیکھیں جو اہل بیت اطہار سے محبت و مودت نہ رکھے تو سمندر میں وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا مثال جیسے سفینہ نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی جیسی. تو جو ایسے بغیر سفینہ کے وہ کہیں ہم صرف تاروں سے مدد لیں گے اور تاروں ہی کے پیچھے چلے جائیں گے تو بغیر کشتی کے وہ سمندر میں سفر کیسے کریں گے. اور ایک بندہ کشتی میں بھی بیٹھ گیا لیکن اس نے کہا کہ بھئی میں تاروں سے کوئی مدد نہیں لے رہا، بس میں ایسے ہی نکلنے لگا، تو وہ پھر ضلالت اور گمراہی میں چلا جائے، وہ سمندر کی لہریں اسے خراب کر دیں، وہ اپنی منزلی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کی محبت و مودت و عزت و عظمت ہمیں چاہیے. لیکن
پلڑا جو بھاری ہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے کہ رب کائنات نے اسے حضور کی قرابت دی ہے، ان کی رگوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کو بھی رب کائنات نے میرے کریم آقا کی صحبت نصیب فرمائی ہے اور وہ رب نے منتخب کیا ہوا ہے۔ تو دونوں کو برابری، دونوں کے ساتھ محبت، دونوں کے ساتھ الفت، ایسا نہ ہو کہ ایک کی محبت اور مودت اور عظمت دوسری کے العاظم باللہ کوئی گستاخی کی طرف لے کے جائیں، یا ایک کی محبت دوسری کی گستاخی کا سبب بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے ساتھ محبت و مودت و الفت اور عظمت اور عزت سب کے ساتھ برابر ہونی چاہیے۔ ہاں پلڑا باری ہو تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔